الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کی اس محفل میں آپ حضرات کے سامنے ایک شہید کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے اور شہادت کتنی عظیم اور کتنی بڑی دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، اس عنوان پر کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے دوستو، ہر سال ماہ محرم الحرام آتا ہے اور اس مہینے کے آتے ہی ہمارے ذہنوں کے اندر جو سب سے پہلا خیال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور انہیں دردناک طریقے پر شہید کیا گیا. اور یہ خیال اور آپ کی شہادت کا منظر آتے ہی ہمارے دل غمگین ہو جاتے ہیں اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ماتم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمیں افسوس اور رنج کرنے کا مہینہ ہے. حالانکہ میرے دوستو، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات سراسر غلط ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کو جو بھی اہمیت اور جو بھی فضیلت حاصل ہے وہ صرف اور صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس بنیاد پر اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت ہے. حالانکہ یہ بات بھی سراسر غلط ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام کی اہمیت اور فضیلت کافی پہلے سے چلی آ رہی ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تو وہ یہی دن یعنی یوم عاشورہ کا دن تھا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں کے یہود و نصارہ کو دیکھا کہ وہ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان یہودیوں نے یہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی، تو انہوں نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا. ان کی اتباع میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ قریب ہیں، لہذا ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ایک روزہ اور رکھوں گا، یعنی 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ پھر ان یہود و نصارہ کی مخالفت ہو سکے. تو میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ماہ محرم یہ مہینہ آتے ہی ہمارے دل غمگین ہو جاتے ہیں. حالانکہ اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مقام و مرتبہ ملا. تو شہادت کا مقام و مرتبہ ملنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ یہ باعث فخر و سعادت ہے. ہمیں شہادت کا مقام و مرتبہ کسی کے مل جانے پر شکر ادا کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے، اظہار مسرت کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس کے غم میں ہمیں اپنا سینہ پیٹنا چاہیے، اپنا ماتھا پیٹنا چاہیے، ماتم کرنا چاہیے. اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو اس کی راہ میں شہید ہو جائے یہ فرمایا کہ ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ یہ زندہ ہے لیکن ان کے زندہ ہونے کا تمہیں احساس نہیں، تم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کس طریقے پر زندہ ہیں. اور دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے ان کو تم مردہ مت سمجھو، یعنی ان کے بارے میں گمان بھی مت کرو کہ یہ مردہ ہیں، بلکہ یہ زندہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو میرے دوستو، اس بات سے معلوم ہوا کہ شہادت رنج و غم کی چیز نہیں، شہادت ماتم کرنے کی چیز نہیں، بلکہ شہادت تو باعث سعادت اور باعث فخر ہے. جو شخص شہادت کا مقام و مرتبہ حاصل کر لے اس کے اوپر ہمیں فخر کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہمیں غم اور ماتم کرنا چاہیے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا بار بار فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کی تمنا فرمائی۔ میرے دوستو، اگر شہادت غم اور ماتم کی چیز ہوتی تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمنا فرماتے؟ اور دوسری بات یہ ہے میرے دوستو کہ اگر شہادت غم اور ماتم کی چیز ہوتی، شہادت غم بنانے کی چیز ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے دعا نہ فرماتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، کہ اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں عطا فرما۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ شہادت تمنا کرنے کی چیز ہے، شہادت آرزو مومن ہے۔ مومن کو شہادت کی تمنا کرنی چاہیے، نہ یہ کہ شہادت کے اوپر رنج اور افسوس کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں آتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، دشمن نے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا اور وہ حملے کی وجہ سے نیچے گرے، تو نیچے گرتے ہی ان کی زبان پر جو مبارک کلمات آئے وہ یہ تھے فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اگر شہادت رنج اور ماتم کرنے کی چیز ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ شہادت کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے علاوہ کوئی بھی شخص دنیا سے جانے کے بعد اس بات کی تمنا نہیں کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے، لیکن شہید کا جو اعزاز اکرام کیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کو بے شمار انعامات سے نوازیں گے، اس کی بنیاد پر وہ یہ تمنا کرے گا کہ مجھے دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دیا جائے، تاکہ میں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کروں اور شہید ہو کر آؤں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مزید انعامات سے نوازے۔ تو ان ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے میرے دوستو کہ شہادت تمنا کرنے کی چیز ہے۔ ہر مومن کے اندر، ہر مسلمان کے دل کے اندر اس کی خواہش اور تمنا ہونی چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہو کر شہادت کا مقام و مرتبہ حاصل کروں، نہ یہ کہ کسی کے شہید ہونے کے اوپر ہم اس کے اوپر ماتم کریں، رنج و غم کریں، افسوس کا اظہار کریں۔ تو میرے دوستو، یہ چند باتیں تھیں شہادت کے تعلق سے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں کہی سنی گئی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔